یہ اس وقت مناظر ہیں یہاں پہ چکری انٹرچینج کے، جہاں پہ عمران خان کی بہنیں یہاں پہ پہنچی ہیں۔ عمران خان سے آج ملاقات تھی۔ عمران خان کی کال آج 5 اگست کے حوالے سے اس وقت ملک بھر میں احتجاج ریلیاں جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر ہے۔ علیمہ خان صاحبہ اور خان صاحب کی بہنیں جو ہیں وہ یہاں پہ تشریف لائی ہیں۔ جی علیمہ خان صاحبہ، آج تو آپ یہاں پہ آپ کو روک لیا گیا، آگے بھی آگے 4-5 ناکے ہیں۔ میں نے تو ابھی کہا تھا پولیس والے عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج میں نکل آئے ہیں، یہ آپ کی نیوز ہونی چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ کئی 100 پولیس والے نکل آئے ہیں، اس کا مطلب وہ عمران خان کی رہائی کے لیے نکلے ہوں گے جو اتنی زیادہ پولیس کھڑی کی ہے۔ تو کیا آج یہیں پہ آپ دھرنا دے کے بیٹھیں گے؟ کب تک یہاں پہ آپ لوگ بیٹھے ہیں؟ کال کب تک یہ جاری رہے گی یہاں پہ؟ نہیں، دیکھیں، ہماری منگل کا دن ہمارا عمران خان کے ساتھ ملاقات کا دن ہے، اور ہر منگل ہم پچھلے 2 سال سے ہر منگل پہلے اٹک جاتے تھے، اب ہم ادھر آتے ہیں۔ اور ہمیں یہ جب ملاقات 2-3 ہفتوں سے تو میری بہنوں کی بھی نہیں ملاقات ہو رہی ہے، تو یہ کوئی حد ہوتی ہے نا ہر چیز کی۔ یہ کیسے، یہ انلیگل ہے کہ آپ ملاقات نہ کرنے دیں۔ ہمارا فیملی ڈے ہے، ہمارا حق بنتا ہے۔ یہ کس قسم کا ظلم ہے کہ آپ ملاقات نہ کریں؟ تو اس لیے ہم یہاں بیٹھیں گے کہ ہماری ملاقات کروائیں۔ لیکن ٹائم تو گزر چکا ہے جو ملاقات کا۔ کون سا ٹائم گزرتا ہے؟ جن کو ملاقات کرنی ہوتی رات کے 12 بجے بھی کر لیتے ہیں، تو ہمارا کوئی ٹائم نہیں گزرا۔ آپ یہ ملاقات کرائیں گے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اچھا، اگر آپ کی ملاقات نہیں کروائی جاتی تو یہیں پہ آپ بیٹھے ہیں اگر رات تک بھی؟ بیٹھے ہیں جب تک ملاقات نہیں کراتے۔ اب ہم انتظار تو کر رہے ہیں نا کہ ملاقات کر پائیں۔ اس وقت ملک بھر میں جو اس وقت ریلیز ہیں، دھرنے ہیں، لانگ مارچز ہیں، دیگر جو اس وقت کے پی کی صورتحال بھی آپ کے سامنے گزری ہوگی۔ اس لیے ہمارے سامنے نہیں گزری تو ہم نے ابھی نیوز دیکھی نہیں ہے۔ اچھا، تو لاہور کی سچویشن جو ہے وہ بڑی کشیدہ وہاں پہ صورتحال ہے۔ وہاں پہ پولیس بہت زیادہ جو ہے وہ تشدد بھی کر رہی ہے، لیکن کارکن نکلے ہیں۔ تو کیا سمجھتی ہیں جو آپ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تھی، قیادت پورا کر رہی ہے؟ دیکھیں، لوگوں یہ جو تحریک ہے یہ لوگوں کے لیے ہے۔ قیادت کال ہی دے سکتی ہے، لوگوں نے اپنے آپ کو خود نکالنا ہے۔ تو جیسے جیسے لوگ نکلتے آئیں گے، لوگوں کا خوف ختم ہوگا اپنی آزادی کے لیے۔ دیکھیں، جو ظالم ہوتا ہے نا وہ ظلم کرے گا اور اس سے خوف پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو ظلم کے خلاف عمران خان باری باری یہی کہتے ہیں اگر آپ نہیں کھڑے ہوگے تو ظلم تو مزید بڑھتا جائے گا۔ اب بڑھ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج جو کشمیر ڈے منایا جا رہا ہے، 5 اگست کو کشمیر کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ کشمیر کے دن کی جو لسٹ لگی ہوئی ہے، آپ وہ لسٹ پڑھ لیں۔ میں نے دیکھا یہاں کھمبوں پہ لگائی ہوئی ہے انہوں نے۔ جو کشمیر مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان نہیں کر رہا، جو اس وقت پاکستان میں اس وقت ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، پاکستان کے ساتھ۔ عمران خان صاحب کے بیٹوں نے آنا تھا، 5 اگست ہے، ابھی تک نہیں ہے۔ کیا وجوہات ہیں ابھی تک نہیں پہنچے، اور آگے کیا آئیں گے یا پھر ان کا ابھی پلان کینسل ہے؟ عمران خان کے بچوں نے پاکستان ہائی کمیشن میں اپنے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، اور وہ اس وقت ان کو ویزا نہیں دے رہے ہیں۔ یہ بچوں کے سے اتنا خوف زدہ ہیں کہ عمران خان کے بچے اپنے والد صاحب سے نہ آ کے مل لیں تو ان کو ویزا نہیں دے رہے ہیں۔ ہم انتظار کر رہے ہیں اب کل کیا ہوگا۔ آج یہ برٹش سٹیزنز کو اپنے والد صاحب سے ملنے کے لیے ویزا نہیں دے رہے، کیا پتہ کل نواز شریف کو ان کو بھی روک دینا چاہیے کہ پاکستانی سٹیزن وہ اپنے بچوں کو نہیں ملنے جائے گا، برٹش پاسپورٹ والے جو وہاں بیٹھے ہیں ان کے بیٹے نواز شریف کے۔ تو آگے جو کیونکہ تحریک کا ایک طرف تو کہا گیا تھا کہ 5 اگست، پھر تاریخ جو ہے وہ دی گئی تھی کہ 3 مہینے تک یہ تحریک آگے بھی چلے گی، تو آنے والے دنوں میں کیا قاسم اور سلمان جو ہیں وہ آ جائیں گے پاکستان؟ ابھی میرے خیال میں آپ نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے، پھر سے دہراؤں؟ جی جی پلیز۔ شاید آپ کو دوبارہ سمجھ آ جائے۔ پاکستان ہائی کمیشن میں انہوں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا۔ آپ کو پتہ ہے ویزا کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ تو ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا، ویزا مل جائے گا، وہ پاکستان آ جائیں گے۔ جب پاکستان کی حکومت ان کو ویزا ایشو کرے گی تو آ جائے گی۔ اس وقت تو وہ ان کو ویزا ہی نہیں دے رہے ہیں بچوں کو آنے کے لیے۔
تو تحریک آج ختم ہو جائے گی یا آگے جو علی امین نے بتایا تھا کہ 3 مہینے تک ہم جو ہے تحریک کو آگے لے کے جائیں گے؟ عمران خان نے کہا تھا تحریک کا آغاز ہے. عمران خان نے تحریک شروع کی ہے, آزادی کی تحریک ہے یہ, اور جو تحریک اپنے ہوتی ہے حق کے جب لیے تک کھڑا وہ ہے. اختتام پہ آزادی نہیں ملے گی تب تک تحریک جاری رہے گی, اس کی ٹائم لمٹ نہیں ہوتا. تحریک کا ٹائم لمٹ نہیں ہے, موومنٹ ہے وہ چلے گی جب تک مقصد پورا نہیں ہو جاتا. آپ کچھ کہنا چاہیں گی آج کی جو صورتحال اس وقت ملک کے اندر بنی ہوئی ہے, گرفتاریاں بھی ہیں, تشدد بھی واقعات آ رہے ہیں, ریلیز بھی اچھی آ رہی ہیں, کیا صورتحال کے اوپر تبصرہ کیا آپ کا؟ نہیں, تبصرہ تو یہی ہے, بڑی خوشی ہے کہ ساری پارٹی کے لوگ نکلے ہیں اور اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں جو پنجاب پولیس نے کئی دنوں سے شروع کیا ہوا ہے. آج سے نہیں, مطلب کتنے دنوں سے رات کو لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں, لوگوں کے بچے اٹھا رہے ہیں اور ڈرا رہے ہیں ان کو. اگر بچہ نہیں مل رہا تو اس کا باپ لے جاؤ, اس کی ماں لے جاؤ. تو یہ جب سے ہو رہا ہے اس کے باوجود لوگ نکلے ہیں اور اتنے خوف زدہ ہیں, کیونکہ ظالم ہمیشہ خوف زدہ ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیں, جو ظلم کرتا ہے نا وہ ڈرپوک بھی ہوتا ہے, اس سے پتہ میرا وقت آنے والا ہے. اور انہوں نے پوری پنجاب پولیس بلا کے یہاں کھڑی کر لی ہے. آپ کو پتہ ہے, آگے آپ نے دیکھا ہوگا ڈیالہ پہ, بحریہ پہ, ہر جگہ پولیس کھڑی ہے. تو ماشاءاللہ تحریک کا شروع ہو چکی ہے, بنتی جا رہی ہے, اور کیا اس کا کہاں جا کے ختم ہوئے گی وہ پتہ بھی نہیں چلے گا. بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کھانا پکا کے گھر میں گرم کھانا پکا تھا اور پتہ نہیں تھا کہ بھاگنا پڑے گا. تو یہ وقت کا پتہ نہیں ہے. یہ جو تحریک ہو رہی ہے اور ظلم ہو رہا ہے اور جو عمران خان کے ساتھ کیا ہے, اس کے تو یہ کبھی اس کا انجام ان کا بڑا برا ہونا ہے. کیونکہ عمران خان کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں نا, کہ جو یہ قید تنہائی اور ہماری ملاقات بند, اس کے تو یہ حساب کتاب کرتے رہیں گے, اور ان کے ساتھ کیا ہوگا میرے حساب سے بہت برا ہوگا. یہ سب باقی زندگیاں جو ان کی بچی ہیں نا, یہ حساب دے کے اس کا جو یہ قید نہیں کیا. ریحانہ ڈار کی جو گرفتاری ہوئی ہے, آپ نے وہ ملاحظہ کی ہوگی کس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا؟ ہم نے کسی کو نہیں دیکھا ابھی دیکھا نہیں, ابھی ہمارے پاس وہ فون ہم نے بند کیے ہوئے تھے. کر لیں. دیکھا, میری بات سنیں, کہ عمران خان 2 سال سے جیل میں ہیں, یہ یاسمین راشد اندر ہیں, بشرا بی بی اندر ہیں. یہ تو کون دیکھتے ہیں کہ بزرگ ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو ظالم لوگ ہیں. ظالم نے ظلم ہی کرنا ہے. اور وہ ریحانہ ڈار کو اب دیکھیں, اب یہ سوچیں, اگر آپ کو بزرگوں کو جیلوں میں ڈالنا پڑے, بچوں کو جیلوں میں ڈالنا پڑے, یہ کس قسم کے ظالم لوگ ہیں؟ یہ تو مقبوضہ کشمیر میں بھی نہیں اب ہو رہا. جو جا کے پوچھیں ان سے, کسی کو جانتے ہیں فون کر کے پوچھ لیں. وہی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان بھی نہیں یہ کر سک رہا ہے جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے پاکستان میں. ہاں, آپ کشمیر کے ہاں, ان سے پوچھیں, یہ جو پاکستان میں ظلم کر رہے ہیں, بزرگوں کو اٹھا رہے ہو. کس قسم کے ظالم لوگ ہو. صرف اٹھا نہیں رہے, ان سے بدتمیزیاں بدتہذیبیاں کر رہے ہیں. یہ مطلب چلے پکڑ کے لے جانا ایک چیز ہے, یہ ان کو ذلیل کرتے ہیں, دھکے دیتے ہیں عورتوں کو, آدمیوں سے عورتوں کو ہینڈل کرواتے ہیں. کبھی پاکستان میں عورت گھروں میں نہیں گھسے, آدمی گھروں میں نہیں گھسے تھے. آدمی پولیس عورتوں کے کمروں میں گھس جاتی ہے. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے, اور یہ حکومت کیونکہ خوفزدہ ہے, ناجائز حکومت ہے نا, خوفزدہ ہے. اور انشاءاللہ ہم سب کی دعائیں ہیں, اللہ ان کا وہ انجام کرے جس کے یہ حقدار ہیں, انشاءاللہ. Thank you.